ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صلوات محمد وآله. سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ جو چند دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس آیت میں ان مجاہدوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اللہ نے بھی ان کی جان اور مال کو قبول کر لیا ہے، خرید لیا ہے، اللہ ان کا خریدار بن گیا ہے. جو زندگی بھر جہاد کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور اسی راہ میں اپنی جان بھی دے بیٹھتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے پہ انہیں بشارت ہے، ان کے لیے خوشیاں ہیں، اور یہی بڑی کامیابی. کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول پیش کیا کہ جس میں امام نے ایمان کے 4 اہم رکن بیان کیے ہیں، اور اس 4 رکن میں ایک رکن جہاد. یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان مجاہد نہ ہو، ایمان انسان کا کامل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کی زندگی میں جہاد داخل نہیں ہو. یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاد فقط تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ امام کی نگاہ میں جہاد کچھ اور ہے، کیونکہ ایمان مردوں کے لیے بھی ہے، ایمان عورتوں کے لیے بھی ہے، اور عورتوں کے اوپر تلوار چلانا واجب نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہو تب بھی جہاد بالسیف، تلوار والا جہاد عورتوں کے اوپر ساقط ہے. معلوم ہے یہ تو مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ خواتین کے اوپر تلوار کا جہاد ساقط ہے، یعنی حرام نہیں ہے لیکن ان پر واجب نہیں ہے. ساقط کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آئیں، ان سے کہا نہیں جائے گا وہ آئیں، لیکن ایک جگہ اگر وہ ضرورت محسوس کر رہی ہیں اور آ بھی جائیں تو کوئی غلط نہیں ہے. جیسے نماز جمعہ عورتوں کے اوپر ساقط ہے، یا نماز جماعت میں شرکت کرنا عورتوں کے اوپر ساقط ہے، لیکن اگر انتظام کیا جائے اور عورتیں نماز جماعت میں شرکت کریں، نماز جمعہ میں شرکت کریں اور نماز سے استفادہ کریں تو اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، منع نہیں ہے. ساقط کیا کیوں؟ ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، ان کے کام ایسے ہیں،
ان کے امور ایسے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کر شرکت کریں نماز جماعت میں، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کر نماز جمعہ میں شرکت کریں، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کر جہاد میں شرکت کریں. لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت کی، باقاعدہ طور پر جہاد کیا، رسول اللہ نے دعائیں دیں. جنگ احد میں جب لوگ فرار کر رہے تھے، مسلمان امت جب فرار کر رہی تھی، بعض خواتین نے آ کر رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے جہاد کیا اور شہید ہوئی اللہ کی راہ میں، قربانی پیش کی، باقاعدہ جہاد کیا. میدان کربلا میں بعض خواتین آئیں میدان جہاد میں، جن کو امام نے واپس بلا لیا، لیکن جہاد کیا، اور ضرورت پیش آتی ہے تو کرتی بھی ہیں. لیکن جہاد بالسیف، تلوار کا جہاد اسلامی نظریے سے عورتوں کے اوپر ساقط ہے. لیکن کیا عورتوں کے اوپر ایمان بھی ساقط ہے؟ مومن تو بننا ہے عورت کو، مومنہ تو بننا ہے. خوب مومنہ بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. مومنہ بننے کے لیے جس طریقے سے مومن کے لیے ضروری ہے کہ 4 چیزیں ہوں، اس طریقے سے مومنہ کے لیے بھی ضروری ہو 4 چیزیں ہیں جو امیر المومنین نے بیان کیا. کیا؟ عدل، صبر، عدل اور یقین، اور چوتھے جہاد. تو اگر جہاد سے مراد فقط تلوار چلانا ہوتی تو اس جہاد سے عورتیں محروم ہو جاتی. بلکہ عورتوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، جہاد کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، جہاد کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور ہم اس سے محروم ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو دوسرا جہاد بتایا، یعنی دوسرا جہاد بھی ہے. اور وہی جہاد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک جہاد وہ بھی ہے کہ جب اسلام پر وقت آ جائے، جب دین پر وقت آ جائے، جب انسان کی عزت اور شرافت پر وقت آ جائے، جب قرآن پر وقت آ جائے، جب اسلامی سرزمین پر وقت آ جائے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے اسلام کا، دین کا، قرآن کا آ کر دفاع کرے. اس کے لیے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کبھی کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے امام کی اجازت ہو تبھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی اجازت ہو تبھی کر سکتے ہیں. ہاں، جہاد ایسا کہ جہاں پر جا کر شروع کرنا ہے، جہاں پر ایک ابتدائی جہاد کرنا ہے، وہاں پر امام کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. البتہ اس کے بھی اور ڈیٹیل ہیں، احکام ہیں. لیکن اگر کوئی انسان، حتیٰ کوئی انسان آپ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی ناموس پر خدا نخواستہ حملہ کرتا ہے، اور وہاں پر آپ دفاع کرتے ہوئے اپنی جان دے بیٹھے، تو یہاں اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. یہ بھی ایک شہید ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے، کسی نے آ کر آپ کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے، ناموس پہ خدا نخواستہ حملہ کر دیا ہے، اس راہ میں اگر انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے بیٹھے تو اس کو بھی شہید کہا گیا. البتہ شہید کے بہت سارے درجات ہیں. روایتوں میں شہید کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں شہید کی. مثلا جیسے ابھی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس ارادے سے نہیں آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آئے تھے کچھ اور کام کرنے کے لیے. ٹیررسٹ لوگوں نے آ کر بم بلاسٹ کر دیا اور اس میں شہید ہو گئے، واقعی وہ شہید ہیں. لیکن ایک انسان وہ کہ جو اسی ارادے سے آئے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک انسان وہ کہ جو اس ارادے سے نہیں آئے بلکہ دھوکے سے اس کو جان چلی جائے، تو دونوں ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں ہیں شہید، لیکن دونوں ایک برابر کے شہید نہیں ہیں. لہذا شہادتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر شہید ایک درجے کو ہو. اسی طرح جہاد، جیسے آپ کے سامنے کل پیش کیا کہ جہاد، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد اکبر یعنی انسان وہ جہاد جو اسے مسلسل اپنی پوری زندگی میں انجام دینا ہے، یعنی ان کی زندگی مجاہدانہ زندگی ہو جائے. اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان یہی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں صبر، عدل، یقین کے ساتھ ساتھ جہاد نہ ہو اس کی زندگی میں، تو یہ زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے، ایمان سے خالی زندگی. دیکھیں، ایمان کی تعریف، ایک ایمان کی تعریف ہم کرتے ہیں، ایک ایمان کی تعریف، بہت ساری ایمان کی تعریف سنی ہوگی آپ نے نا، کتنا ایمان بہت ہی آسان بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اگر ایمان کی نئی نئی تعریف کرتے ہیں، طرح طرح کی تعریف کرتے ہیں،
لیکن اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ایمان کی تعریف پوچھی جائے تو امیر المومنین اس طرح تعریف کرتے ایمان یہ ہے۔ اور بھی کچھ تعریفیں ہیں وہ بھی اہم ہیں ایمان کی، یقین ہو، عمل ہو، اظہار ہو، یہ سب بھی ایمان کی تعریف میں ہے۔ لیکن جب ڈیٹیل میں، چونکہ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ اور ہے، کسی سوال کرنے والے نے آ کے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ایمان کیا ہے، تو امام نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، ایسے وقت میں جب سوال پوچھنا کہ جب اور لوگ موجود ہو، کیونکہ کبھی کبھی پوچھنے والا بھول جاتا ہے اور وہ زیادہ نہیں سمجھتا، دوسرے لوگ اس کو زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ سوال کرنے کا والے کو اتنا سمجھ، ایمان بھی کوئی اہم مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، لہٰذا امام نے کہا کہ ہاں ایسے وقت میں سوال کرنا کہ اور لوگ بھی وہاں موجود ہوں۔ اور یہ سوال جو کیا گیا ہے ایسے ہی وقت میں شاید کیا گیا ہے کہ اور لوگ موجود تھے، اس لیے اتنی خوبصورت تعریف نہج البلاغہ میں آ کر رکھ دی گئی کہ امام نے فرمایا ایمان کی تعریف، دیکھو ایمان کی تعریف ہم جیسے مولوی سے نہیں سننا، ذاکر سے نہیں سننا، فلاں سے نہیں سننا، اس ملا سے نہیں سننا، اس مولوی سے نہیں سننا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ ایمان کی تعریف اپنے اعتبار سے کریں گے۔ امیر المومنین سے اگر آ کر ایمان کی تعریف پوچھیں گے تو امیر المومنین کی تعریف یہ کہ ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، عدل ہونا ضروری ہے، عادلانہ زندگی ہونا ضروری ہے، اعتدال زندگی میں ضروری ہے، زندگی بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے۔ ایمان کے لیے صبر ضروری ہے، بہت ہی بڑا قدم اٹھایا تھا، بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے، لیکن تھوڑی سی مخالفت ہو گئی، بیٹھ گئے، یعنی کیا، یعنی صبر نہیں تھا، یعنی صبر کی کمزوری تھی۔ رسول اللہ کے سامنے کتنی مخالفتیں ہوئیں، رسول اللہ کے سامنے کیا کچھ لا کر پیش نہیں کیا گیا، لیکن ایمان کا نتیجہ صبر ہوتا ہے، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اپنے حق قدم میں، ایک حق میدان میں اور حق راستے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا جاتا، وہاں پہ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم آ کر ظلم کریں، ہم کہیں ہاں ہم بہت صابر ہیں، آؤ مجھے مار کے چلے جاؤ، ہم صابر لوگ ہیں، یہ صبر کی غلط ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ صبر کی یہ معنی نہیں ہے، بالکل الٹا معنی بتایا گیا۔ صبر کا بالکل الٹا معنی کیا ہے؟ یہ معنی ہے کہ کوئی ظلم کرتا رہے ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی آ کر ہمیں لوٹتا رہے ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی آ کر ہماری توہین کرتا رہے ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی آ کر ہمارا مذاق اڑاتا رہے ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی آ کر ہمیں ذلیل کرتا رہے کوئی آ کر ہمارے دین کو ذلیل کرے، کوئی آ کر ہماری کتاب کو ذلیل کرے، کوئی آ کر رسول اللہ کی توہین کرے، اور کیا کہ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں بولنے والے لوگ۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر کے مطلب یہ ہے کہ حق کے راستے میں مضبوطی سے قائم رہنا۔ صبر کی صحیح ڈیفینیشن پہلے معلوم ہو۔ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کی یہ تعریف یہ ہے کہ راہ حق میں لغزش پیدا ہونے پائے۔ مثلا اگر کسی انسان کا کوئی عزیز مر جاتا، کہتے ہیں صبر کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گریہ نہ کرو، یہ مراد نہیں ہے صبر کرنے کے کہ تم رو نہیں، گریہ نہ کرو، نہ رونا اس کا حق ہے، اس کا عزیز مر گیا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی انتقال ہو گیا، رونے دو اسے۔ رونا ایک نیچرل چیز ہے، نہیں رونے کے تو ممکن ہے مریض ہو جائے، ممکن ہے مشکل میں پڑ جائے، ممکن ہے بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ وہاں پہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت حق ہے، اور اگر موت آ گئی ہے تو شکایت نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑ دینا، غلط خیالات ذہن میں نہیں آئے، باطل خیالات ذہن میں نہیں آئے، سوء ظن ذہن میں نہیں آئے۔ جنگ احزاب میں بہت سارے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے صبر کی کمی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ صبر کی کمی ہونا۔ لہذا صبر کی کمی کی وجہ سے ان کی حالت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، تم اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے، اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس مشکل میں لا کے مجھے پھنسا دیا، یہاں دیکھو اتنا بڑا لشکر سامنے موجود ہے۔ جناب طالوت جو اپنا لشکر لے کے گئے، طالوت کے لشکر میں لوگ کم ہوتے گئے، کچھ لوگ نہر پہ الگ ہو گئے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، میں کئی سال سے وعدہ کر رہا ہوں لیکن فرصت نہیں ہو پا رہی ہے بیان کرنے کی۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ، آپ خود پڑھیں، لیکن انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا۔ جناب طالوت اور جالوت کا جو پورا واقعہ قرآن نے تقریباً 1.5 صفحے میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ جو لوگ صابر نہیں تھے، جن کے اندر صبر کی کمی تھے، وہ پانی میں کود پڑے۔
کہا کہ پیاسے ہیں پانی تو پینا پڑے گا، چونکہ لے کے چلے لشکر کو اور نہر آیا، تیز دھوپ تھی، پیاسے تھے لوگ۔ جناب طالوت نے کہا کہ تمہارے صبر کا امتحان ہے، دیکھیں تم باقی رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اس نہر سے پانی پی لے گا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فہو منی، جو بھی اس نہر سے پانی پی لے گا وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ ہمارے لشکر میں نہیں چلے گا، اور جو بھی پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہے۔ الا من اقترف غرفۃ، مگر ہاں ایک آدھ چلو، کیونکہ پیاسا مارنا تو نہیں ہے، جان تو نہیں لینی ہے تمہاری، ایک چلو اٹھا کر پانی پی سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوجی ہے۔ ممکن آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ پیاسے لوگ تو جناب طالوت کیوں پانی نہیں پینے دے رہے ہیں؟ پیاسے لوگوں کو پانی ملا ہے، نہر ملی، پانی پینے دیں؟ نہیں، جناب طالوت پہلے ہی سے امتحان لے رہے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، جالوت جیسے دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، بڑے لشکر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، ان کا ابھی سے امتحان لے لیا جائے۔ اگر یہ لوگ صابر ہیں تو میدان میں جائیں، اگر صابر نہیں تو ابھی سے واپس چلے جائیں، چونکہ اگر غیر صابر لوگ، کمزور لوگ میدان جنگ میں چلے جائیں اور وہاں سے فرار کرنا شروع کریں تو جو صابر ہوتے ہیں ان کے بھی حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، لہذا ان کو پہلے ہی سے رخصت کر دیا جائے کہ جو پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، ہمارے میں سے نہیں ہے، اور جو پانی پی لے گا، جو پانی پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چلے۔ بہت سارے لوگ نہر میں چھلانگ لگا کے کود پڑے، ارے پیاس لگی ہے، خوب نہایا، خوب کپڑے دھلے، خوب پانی پیا۔ جناب طالوت نے کہا کہ یہ سب واپس جائیں، ضرورت نہیں ان کی۔ پھر تھوڑے سے لوگ گئے جو صبر کے امتحان میں پاس ہو چکے تھے، وہ لوگ آگے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے جناب طالوت کے اس تھوڑے سے لشکر نے جالوت کے بڑے لشکر کو دیکھا، بہت ہی بڑا لشکر، تو وہاں پہ پھر صبر کا امتحان ہوا۔ دیکھیں حق کے راستے پہ کتنے لوگوں کے اندر استقامت پائی جاتی ہے، ہر ایک تو حق پر باقی نہیں رہ سکتا۔ وہاں جب اس لشکر نے دیکھا کہ سامنے جالوت کا اتنا عظیم لشکر ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، اتنے بڑے لشکر کے سامنے مجھے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی صابر لوگ نہیں تھے۔ صبر کی تعریف پہلے میں صرف صبر کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں۔ صابر لوگ وہ نہیں تھے، کیا کہنے لگے؟ وہ لوگ جو پیاس کے امتحان میں جیت گئے تھے، پیاس برداشت کر لی تھی، پیاس کے امتحان میں جیت چکے تھے، جب دشمن کے لشکر کو اور ان کی چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھا تو کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ بجالوت وجنودہ۔ جالوت کا لشکر، جالوت اور اس کا لشکر، جالوت خود بھی بہت بہادر تھا، بہت ہی بڑا ہیکل والا تھا، بہت ہی زیادہ کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے مقابلے میں تنہا جائے لڑنے کے لیے۔ اصلا کوئی جالوت کے قریب نہیں جا سکتا، جالوت اتنا زیادہ قوی ہیکل بڑے جسم والا تھا کہ کوئی جالوت کے قریب نہیں جا سکتا تھا لڑنے کے لیے۔ اب وہ جنگ کا واقعہ جانتے ہوں گے کہ جناب داؤد جو بعد میں نبی بھی ہوئے، جناب داؤد جو اس وقت نوجوان تھے اور کسی کام کے لیے آئے تھے اور اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، انہوں نے ایک اسلحہ بنایا تھا جو دور سے حملہ کرنے والا تھا، اور دور سے اس کو گھما کے جب مارا تو جا کے اس کی پیشانی پہ لگا، جالوت کی پیشانی، یعنی قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنا بہادر تھا جالوت، اتنا طاقتور تھا اور اتنا بڑا جسم تھا اس کا کہ کوئی اس کے قریب جا کے لڑ نہیں سکتا تھا۔ تو جناب داؤد نے دور سے اس کو مارا، اس کی پیشانی پہ جا کر وہ اسلحہ لگا اور وہ زمین پہ گرا، اس کے بعد شکست ہو گئی۔ اب ایک طرف جالوت سامنے تھا، جالوت کا اتنا بڑا لشکر سامنے تھا، ادھر وہ لوگ جو پیاس کی منزل میں امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس جہاد میں آگے بڑھ چکے تھے، وہ جب جالوت کے لشکر کو دیکھا وہاں پہ ہار گئے، کہا کہ نہیں آگے بڑھ سکتے، اتنے بڑے لشکر کے سامنے ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو کون لوگ آگے بڑھے؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اب یہ جملہ مجھے پڑھنا جو میں نے آیت پڑھی، واللہ مع الصابرین۔ صابر کا مطلب کیا ہے؟
صابر کا مطلب یہ نہیں کہ جالوت آئے ہم پر حملہ کرے ہم لوگ مار کھا لیں اور مار کھا کے ہم تو صابر لوگ ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں صابر کا مطلب ہے۔ صابر کا مطلب یہ ہے، صابر کا مطلب یہ ہے کہ صابر لوگوں نے کیا کہا کہ چونکہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ اگر چاہے بِإِذْنِ اللہ، یہ نقطہ ہر جگہ ضروری ہے، اگر اللہ کا اذن ہو اور اللہ اگر چاہے تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکر پہ غالب آ جاتے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا ان لوگوں نے، اللہ نے واللہ مع الصابرین، یہ صابر لوگ ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو صابر نہیں تھے، کچھ لوگ نہر میں کود پڑے، کچھ لوگ جالوت کے لشکر کو دیکھ کے بھاگ گئے، کچھ لوگ اس کے پہلے ہی جا چکے تھے، یہ لوگ صابر نہیں تھے۔ صابر کون تھے؟ وہ جو جناب طالوت کے ساتھ حق کے راستے پر آخری لمحے تک ڈٹے رہے۔ یہ ہے صبر کی تعریف، قرآنی صبر کی تعریف۔ امام حسین علیہ السلام صابر ہیں، یعنی کیا؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ امام کہیں کہ ہاں ہم آئے ہیں شہید ہونے کے لیے، آؤ مجھے قتل کر دو، آؤ میرے اوپر ظلم کرو، یہ نہیں صبر تھا حسین ابن علی کا، بلکہ حسین ابن علی کا صبر یہ تھا کہ 28-27 رجب کو کہا تھا کہ یزید جیسے ظالم کی بیعت نہیں کریں گے، تو عصر عاشور شمر کے خنجر کے تلے بھی حسین ابن علی کا وہی جملہ ہے کہ جو حق بات 28 رجب کو کہی گئی ہے وہی آج عاشور کو بھی کہی جا رہی۔ صبر یعنی یہ کہ اپنے حق پر شمر کے خنجر تک بھی اسی مضبوطی کے ساتھ باقی رہنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ یا حسین لبیک یا حسین۔ جناب زینب کا صبر کیا ہے؟ جناب زینب کا صبر یہ نہیں کہ بی بی گریہ نہیں کرنا، بی بی رونا نہیں، بی بی روئیں گی، بی بی گریہ کریں گی۔ اگر ایک بہن کے سامنے بازار کوفہ میں بھائی کا سر لا کر کھڑا کر دیا جائے نو کے نیزے پر تو بہن کو گریہ کرنا چاہیے، اور یہ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ شام و کوفہ کی منزلیں بی بی طے کر دی گئیں، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ آ کر اب بیعت مانگ لے، کیونکہ زینب بیعت نہیں کر سکتی، سید سجاد بیعت نہیں کر سکتے۔ امام سید سجاد کا صبر یہ نہیں ہے کہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئی تھیں اور امام مجبور تھے اور لاغر تھے اور امام سے جو کچھ کہا گیا امام کر رہے تھے، نہیں، بلکہ سید سجاد کا صبر یہ ہے کہ ان کو دربار کوفہ میں لے جایا گیا، بازار شام میں لے جایا گیا، دربار شام میں لے جایا گیا، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں ہوئی کہ سید سجاد سے بیعت لے سکے۔ صبر یہ ہے، صبر یعنی حق پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا۔ لہذا صبر کی پہلے اپنی ڈیفینیشن چینج کریں، صبر کی تعریف بدلیں۔ صبر کی تعریف یہ نہیں ہے جناب یعقوب کا بیٹا غائب ہو گیا، جناب یوسف جدا ہو گئے، جناب یوسف جدا ہونے کے بعد جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، فقط آنکھ کی بینائی نہیں کی بلکہ آنکھ سفید ہو گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یعقوب صابر نبی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، رونا فطری چیز ہے، رونا نیچرل چیز ہے۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں، مرنے والے کو آ کہتے ہیں نہیں رو نہیں رو نہیں رو، نہیں رونے دیں، جہاں تک اجازت دی گئی وہاں تک رونے دیں، ہاں سر و سینہ نہیں پیٹنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، لیکن رونے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف یہ کہ انسان شکایت کرنا۔ جناب یعقوب کا یوسف جدا ہو گیا لیکن ایک لمحے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، یہ ہے صبر، صابر نبی تھے۔ تو ایمان کی ایک شرط کیا ہے؟ صبر ہونا۔ یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ فقط مرد کے لیے ضروری ہے۔ عدل ہونا ضروری ہے، یقین ہونا ضروری ہے، جہاد ہونا ضروری ہے۔ اب جو جہاد، امام نے فرمایا کہ جہاد ضروری ہے ایمان کے لیے، خوب امام کی نگاہ میں جہاد ہے کیا؟ یہ امام خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ اچھا ہوا امام نے بیان کر دیا، ورنہ اگر امام نہیں بیان کرتے تو شاید ہمارے پاس بھی جہاد کی صحیح تعریف نہیں ہوتی، جیسے صبر کی صحیح تعریف ہمارے پاس نہیں ہے۔ صبر بھی اگر جا کر دیکھیں، امام فرماتے ہیں صبر ہے کیا؟ یہاں پہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے لہذا ہم یہاں پر نہیں بیان کرتے، لیکن امام نے یہیں پہ بیان کیا صبر کیا ہے۔ صبر شوق کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں، زہد کو کہتے ہیں۔ صبر کی یہاں پر تعریف ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ جہاد، امام کی نگاہ میں جہاد یہ ہے، والجہاد منہا علی اربع شعب، جہاد کے 4 شعبے ہیں، بند کرنے کو نہیں،
بالکل آف کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آلہ. جہاد کے 4 شعبے ہیں. شعبہ یعنی 4 فیکلٹیز ہیں. جہاد کے بھی 4 رکن ہیں. جس طریقے سے ایمان کے 4 رکن تھے اور ایمان کے 4 رکن میں ایک جہاد تھا، اسی طریقے سے جہاد کے 4 رکن ہیں. وہ جہاد کے 4 رکن کیا ہیں؟ علی الامر بالمعروف. جہاد کا پہلا رکن یہ ہے کہ امر بالمعروف. پہچانے جہاد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر انسان چاہے اپنے معمولی سے چھوٹے سے شہر میں مجاہدانہ زندگی گزارنا چاہے تاکہ ایمان اسے مل جائے، وہ ایمان جو امیر المومنین دے رہے ہیں. بس امیر المومنین یہ آپ کے ذہن میں رہے گی. ہم مولوی والا ایمان آپ نہیں ڈھونڈیں، ذاکروں والا ایمان آپ نہیں ڈھونڈیں، وہ ایمان ڈھونڈیں جو امیر المومنین ہمیں دینا چاہتے ہیں. امیر المومنین کا ایمان کیا ہے؟ امیر المومنین کے ایمان کی پہلی شرط اور پہلا رکن کیا ہے؟ علی الامر بالمعروف. مجاہد انسان وہ ہے کہ جو ہمیشہ امر بالمعروف کر رہا ہو. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کی باتیں کرنا. یہ بہت ہی کامل بات نہیں، کامل ترجمہ نہیں. معروف عربی میں یہ لفظ عربی لفظ معروف. معروف کہتے ہیں ہر قسم کی ویلیوز، اقدار، جس کو اردو میں کہتے ہیں اقدار. خوب اقدار کا لفظ اردو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بہت سارے لوگوں کو. قدریں جس کو کہتے ہیں اس کو انگلش میں کہتے ہیں ویلیوز. اس کو اور آسان کریں تو ہر طرح کی فضیلتیں، ہر طرح کی فضیلتیں جو انسان کی ضرورت ہیں. ہیومن ویلیوز، اسلامک ویلیوز، الہی ویلیوز، الہی فضیلتیں، انسانی فضیلتیں، اخلاقی فضیلتیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ہے معروف. بہت ہی بڑا میدان ہے معروف کا، بہت ہی عظیم. معروف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند اچھی باتیں انسان کر لے. وہ انسان جس کو یہ فکر ہو کہ لوگوں میں فضیلتیں بڑھیں، لوگوں میں فضیلتیں پھیلیں، لوگوں تک فضیلتیں پہنچیں، لوگوں میں اقدار اور ویلیوز بڑھتی چلی جائیں. یہ انسان کون ہے؟ یہ مجاہدانہ زندگی گزار رہا ہے. چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے خواتین ہو، جن کو یہ فکر ہونا شروع ہو جائے. کیا فکر ہو؟ کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ فضیلتیں بڑھنے لگیں لوگوں میں. اور دوسری طرف کیا؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ والنہی عن المنکر. بالکل دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں. اور ویلیوز کے مقابلے میں کیا ہے؟ فضیلتوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ ذلتیں، پستیاں، رذیلتیں، گناہ یہ کم ہو. جس انسان کو یہ فکر ہونا شروع ہو جائے کہ کچھ ایسی کوشش کی جائے کہ لوگوں میں فضیلتیں بڑھنا شروع ہوں، لوگ اچھائیوں کی طرف آنا شروع ہوں اور برائیوں سے بچنا شروع ہوں، تو اس کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی شروع ہو گئی. یہیں سے اس کی زندگی کا آغاز شروع ہو گیا. مجاہدانہ زندگی کچھ بھی ذریعے سے، چاہے وہ قلم کے ذریعے سے کام کر رہا ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے کام کر رہا ہو، اشعار کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہو، تقریر کے ذریعے سے کام کر رہا ہو، گفتگو کے ذریعے سے کام کر رہا ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کام کر رہا ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کام کر رہا ہو. جتنا بھی ذریعہ اپنا سبھی ذریعے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ابھی ہر انسان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. فضیلتوں کے میدان میں جو انسان جتنا بھی قدم اٹھائے وہ کیا ہو رہا کر رہا ہے؟ امیر المومنین کی نگاہ میں جہاد کر رہا ہے. اور فضیلتوں کے خلاف کوئی آ کر منبر پہ آ کر فضیلتوں کے خلاف انسان کو لے جائے اور انسان کو مطمئن کر دے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، تو منبر پہ آ کر کیا کر رہا ہے؟ جہاد کے خلاف کام کر رہا ہے. مجاہدانہ زندگی کیا ہے؟ امیر المومنین تعریف یہ کرتے ہیں. امیر المومنین کی وصیتوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں اگر تم نے، شاید میں نے 2 سال پہلے یہ جملہ پیش کیا تھا کہ اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو تم پر ایسے بدترین لوگ آ کر غالب ہو جائیں گے کہ پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یہ وصیت کا جملہ ہے امام کا، جا کر پڑھیں. وہ وصیت جو امام نے ہم سب کو بھی کی ہے کہ اگر معاشرے میں لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں، اگر لوگ نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں معاشرے میں، تو ایسے بدترین لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں آ کر لوگوں کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر دعا بھی کریں، آپ شیب قدر میں بیٹھ کے دعا کریں تب بھی آپ کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا.
امر بالمعروف کرنے والوں کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، امر بالمعروف خود نہیں کر رہے ہیں، امر بالمعروف کی فکر نہیں کر رہے ہیں. اور جب امر بالمعروف کی فکر نہ ہو تو جہاد کا ایک پلر ٹوٹ گیا، اور جہاد کا پلر ٹوٹا تو ایمان کا پلر ٹوٹ گیا. چونکہ کیا ہے؟ جہاد ہے ایمان کا پلر، اور جہاد کا پلر کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ پلر ٹوٹا تو ایمان کا پلر ٹوٹنا شروع ہو گیا. اور کیا کام کرنا؟ یہ بہت بڑا موضوع امر بالمعروف کا، انشاءاللہ خدا کبھی توفیق دے دو تفصیل سے گفتگو ہو جائے. بس جہاد کا ایک پلر یہ ہوا امر بالمعروف. یہ نہیں کہ امر بالمعروف تو مولوی آئے گا اس کو کرنا ہے، عالم آئے گا وہ امر بالمعروف کرے گا. میں نے پہلے ہی دن عرض کیا کہ بھی چاہے ایک جوان چاہے تو ایک عالم سے بھی زیادہ امر بالمعروف کر سکتا ہے. ایک عالم ممکن آ کر تقریر کرے 200 لوگ اس کی تقریر کو سن رہے ہوں، لیکن ایک جوان چاہے تو انٹرنیٹ پہ ایسا امر بالمعروف کرے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں لاکھوں لوگ اس کی بات کو سن لیں اور لاکھوں لوگوں تک اس کی بات پہنچ جائے. ابھی راستے بہت ہی آسانی سے کھل گئے ہیں. جس طرح باطل راستے بہت ہی آسان ہو گئے اس طریقے سے حق کے راستے بھی بہت زیادہ آسان ہو گئے. مجاہدانہ اگر زندگی جینا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی تلوار اٹھائے حتماً، چونکہ یہاں ضرورت نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں تلوار بھی اٹھائی جائے گی. لیکن مجاہدانہ زندگی اگر امیر المومنین کی نگاہ میں جینا ہے تو کیا کام کرنا شروع کرنا ہے؟ پہلے امر بالمعروف کرنا شروع کرنا، نہی عن المنکر کی فکر کرنا شروع کرنا ہے. کیا کیا جائے نہی عن المنکر کے لیے؟ یعنی معاشرے کی حالت پر انسان راضی نہیں ہو. اسی سال میں نے محرم میں عرض کیا تھا پوری تقریر میں تفصیل سے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی حالت پر بالکل راضی ہوتے ہیں، جو چل رہا ہے چلنے دو، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، نظر کا انتظام ہے، مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، نظر و نیاز ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی، سب کچھ بہت اچھا ہے. لیکن وہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں جوانوں کی علمی حالت کیا ہے، اقتصادی حالت کیا ہے، اخلاقی حالت کیا ہے، مصیبتیں کیا ہیں، معاشرے کی مشکلات کیا ہیں. نہیں، جو کچھ ہے سب کچھ اچھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. اصلاح کرنے، اگر آپ کو یاد آ گیا ہو، اصلاح کرنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے، فساد پھیلانے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے. خاموش لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ خاموش لوگ جو امر بالمعروف نہیں کرتے، جو نہی عن المنکر نہیں کرتے، بس خاموش رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جدھر چلے جاتے ہیں وہی لوگ غالب ہو جاتے ہیں. اگر وہ لوگ باطل کی طرف چلے جاتے ہیں تو باطل غالب آ جاتا ہے. وہ لوگ حق کی طرف چلے جاتے ہیں، حق کا سپورٹ کرنے لگتے ہیں تو حق غالب آ جاتا ہے. وہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو بھی باطل غالب آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل طرح طرح کے طریقے اپناتا ہے، باطل طریقوں سے آگے آتا ہے، لیکن حق کی مجبوری ہوتی ہے کہ فقط حق راستہ اپنا سکتا ہے. حق کبھی غلط راستہ نہیں اپنا سکتا. امیر المومنین کی مشکل کیا تھی؟ امیر المومنین کی مشکل یہ تھی کہ امیر المومنین ہر راستے کو نہیں اپنا سکتے تھے، اور معاویہ ہر باطل راستے کو اپنا رہا تھا. لہذا معاویہ ہر طریقے سے آتا تھا اور وہ جیتتا جاتا تھا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا. بہت سارے شہر کو جیت لیا، بہت سارے شہر کو لے لیا امیر المومنین کے گورنروں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر باطل راستے کو اپناتا تھا. لیکن امیر المومنین باطل راستے نہیں اپنا سکتے. لہذا اگر لوگ خاموش بیٹھے رہے تب بھی کس کی جیت ہوتی ہے؟ باطل کی جیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل ہر راستے غلط اپناتا ہے، جبکہ حق فقط ایک راستہ اپناتا ہے اور وہ حق کا راستہ ہے. امیر المومنین 2 جگہ فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں کہ اگر لولا التقى لكنت ادهى الناس، اگر خوف پروردگار نہ ہوتا، اگر ہمارے کچھ اصول نہ ہوتے، اگر ہمارے کچھ پرنسپلز نہ ہوتے تو ہم سب سے زیادہ دنیا کے ہوشیار ترین لوگ ہوتے. ہوشیار یعنی اس معنی میں جو لومڑی کی ہوشیاری ہوتی ہے، جو معاویہ کے پاس تھی. اگر خوف پروردگار نہ ہوتا، اگر ہمیں اپنے کچھ اصولوں کا خیال نہیں ہوتا تو ہم چاہتے تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم ہر کام نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے کچھ پرنسپلز ہیں، ہمارے سامنے کچھ اصول ہیں. تو امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ اگر یہ کام چھوڑ دیا تو پھر آپ کتنی بھی دعا کریں، دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا. انشاءاللہ پھر کبھی اس پر اور گفتگو ہوگی. تیسرا رکن جہاد کا کیا ہے؟ تیسرا رکن یہ وشنان الفاسقین، فاسقین لوگوں سے دشمنی کرنا. اب ہمیں یہ باتیں سن کے لگتا ہے کہ کون سا دین بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ ہمیں جو دین بیان کیا جاتا ہے وہ یہ دین نہیں ہوتا. امیر المومنین کا دین اور ہمارے دین میں بہت ہی بڑا فاصلہ یہی ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی مجاہدانہ زندگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہیں فاسقین سے، فاسق لوگوں سے تمہاری دشمنی نہ ہو.
اور مجاہدانہ زندگی نہیں ہوگی تو مومنانہ زندگی بھی نہیں ہوگی، ایمان بھی نہیں ہوگا۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ جو کھلے عام معاشرے میں فسق و فجور پھیلا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کا دشمن بن کے رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کا دشمن بننا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو بہترین لوگوں کو جذب کرتا ہے، فاسق ترین لوگوں کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم سب کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط آئیڈیالوجی ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہوں اور ہم بھی سب کے ساتھ ہوں، سب ہم سے خوش ہوں۔ کیسے خوش ہوں گے؟ اگر ہم فاسق آدمی ہیں تو مومن ہم سے نہیں خوش ہو سکتا، اور اگر آپ مومن انسان ہیں تو فاسق آپ سے نہیں خوش ہوگا۔ کیسے خوش ہوگا؟ ایک کتاب، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی، امیر المومنین کے اوپر لکھی ہے، امیر المومنین کا جاذبہ اور دافعہ۔ اس کو انگریزی میں، اس کا جملہ تھوڑا سخت ہے، کیا اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو؟ امیر المومنین کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ حضرت امیر المومنین میں دو چیزیں تھیں ایک ساتھ۔ ایک طرف امیر المومنین میں جذب کرنے کی صلاحیت اتنی تھی، یعنی اٹریکٹ، یعنی لوگوں کو قریب کرنا، یعنی اپنی فضیلتوں کے ذریعے سے، اپنے ویلوز کے ذریعے سے لوگ امیر المومنین میں جذب ہوتے چلے جاتے تھے، بہت ہی زیادہ جذب ہوتے تھے، بہت ہی زیادہ۔ اس قدر عاشق لوگ ہو جاتے تھے امیر المومنین کے، اسی زمانے میں نہیں، اس زمانے سے آج تک اس قدر عاشق ہیں کہ امیر المومنین خود ہی فرماتے ہیں، اسی نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے کہ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کے ناک پر اپنی تلوار سے ماروں کہ تو مجھ سے بغض کرے تو مجھ سے بغض نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الْأَرْضَ بِجَمَّاتِهَا لِلْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اگر میں منافق کی آگوش میں جا کر پوری کائنات اڈیل دوں، سب کچھ اسے دے دوں اور اس سے کہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا، مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ یہ فرما کے گئے کہ منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، مومن مجھ سے دور نہیں ہوگا۔ تو امیر المومنین کی دو صلاحیتیں ایک ساتھ ساتھ تھی، یہ نہیں کہ ایسا کام کریں کہ سب خوش رہیں، ایسا کام کریں کہ عمرو عاص بھی خوش ہو، معاویہ بھی خوش ہو، مروان بھی خوش ہو اور مومنین بھی خوش ہوں۔ یہ امیر المومنین کا کام نہیں تھا۔ امیر المومنین کا کام یہ تھا کہ مومنین امیر المومنین کے عاشق تھے اور عاشق تر ہوتے جاتے تھے، عشق بڑھتا چلا جاتا تھا۔ مالک اشتر پہلے اتنے بڑے مالک اشتر نہیں تھے، لیکن امیر المومنین سے اتنا عشق بڑھتا گیا کہ مالک اشتر بنتے چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کو دل میں امیر المومنین کی نفرت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ معاویہ تھا، وہ عمرو عاص جیسے لوگ تھے۔ دونوں کام تھا، یعنی صحیح انسان وہ ہے جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں، اچھے لوگ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں، برے لوگ اس سے دور ہوتے چلے جائیں۔ لہذا ایک کام کرنا ہے جہاد، مجاہدانہ زندگی یہ ہے کہ مجاہدانہ زندگی میں انسان فاسقین سے نفرت کرتا ہو، اور یہی برات ہے۔ برات یعنی تبرہ، پتہ نہیں، میں نے اشرا، بہت سارے لوگ وہاں پہ ان کے چہرے پہچان تھے موجود، اس پہ برا اشرا پڑھا کہ تبرہ کے معنی یہ نہیں ہے، تبرہ کا مطلب یہ نہیں کچھ ایسا جاہلانہ کام کیا جائے کہ ہماری جہالت کے ہم تو سیف ہیں، ہم تو ایک ایسی جگہ پہ جہاں بہت بڑی آبادی ہے، ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہماری باتوں کو سن کے دسیوں لوگوں کو قتل کر دیا جائے، دسیوں لوگوں کو جا کر مار دیا جائے، یہ جہالت ہے۔ بہت وقت پڑھے پڑھے لکھوں جاہل ہو جاتے ہیں، جاہلانہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ برات کے معنی ہے، جناب ابراہیم نے کہا انی بریء مما تعبدون، انی بریء منکم مما تعبدون، میں برات کرتا ہوں، میں تبرہ کرتا ہوں۔ کس سے؟ برات کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اور جس سے تم عبادت کرتے ہو ان سب سے نفرت کرتا ہوں، بیزار ہوں، یعنی اپنی زندگی میں تم سے بیزار ہوں۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، رسول، امام کے دشمنوں سے بیزار رہنا، نہ کہ جاہلانہ قدم اٹھانا، نہ کہ جہالت کے انداز سے پیش آنا کہ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو بہت سیف جگہ پر ہیں، لیکن آپ کے قدم کو دیکھ کر دوسری جگہوں پر مومنین کا قتل کیا جا رہا ہو۔ ابھی آج ہی کل میں دیکھیں لکھنؤ کے حالات کیا ہو رہے ہیں، ان جاہلوں نے یہ حالات پیدا کیے، جہالت کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اور نہیں معلوم خدا نہ کرے کہ کیا ہونے والا ہو بعد میں۔ گھر جلائے گئے، گولیاں چلیں، نہیں معلوم کیا کیا ہوا، نماز جمعہ سے لے کر کے ابھی تک ہو رہا ہے، خبر بھی شاید آپ کو نہ ہو۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے،
وہ بھی بہت نادان ہے، وہ بھی بہت جاہل ہے، لیکن کچھ جاہل لوگوں نے ادھر سے بھی جہالتیں کی ہیں، اور وہ بھی کس نام پر؟ اتنے بڑا تبرہ، بہت ہی اہم نام ہے تبرہ، بہت ہی دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ تبرہ دین کے لیے ضروری ہے، لیکن تبرہ کے معنی جہالت نہیں ہے، تبرہ ایک بہت ہی بڑی آئیڈیالوجی ہے۔ تبرہ یعنی کیا؟ ہر طرح کے حق کے مقابلے میں آنے والے، اللہ کے مقابلے میں آنے والے، رسول کے مقابلے میں آنے والے، امام کے مقابلے میں آنے والوں کے عمل سے بیزار رہنا، پوری زندگی بھر بیزار رہنا۔ ایک دن میں آ کر تبرہ نہیں کر لینا، بلکہ زندگی بھر میں بیزار رہنا، لمحے لمحے بیزار رہنا، ہر وقت بیزار رہنا۔ یعنی کوئی خاص دن آئے گا تو ہم آگے کچھ کر لیں گے، نہیں، تبرہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ تبرہ جب تک نہیں کریں گے آپ تولا تک نہیں پہنچیں گے، تبرہ جب تک نہیں کریں گے آپ توحید تک نہیں پہنچیں گے۔ لا الہ، لا الہ کہنا سب سے پہلا تبرہ ہے۔ لا الہ یعنی ہم بیزار ہیں، ہر طرح کے غیر خدا سے جن کی عبادت کی جاتی سب سے بیزار ہیں۔ یہ تبرہ، یہ الہی تبرہ ہے، یہ امیر المومنین بیان کریں، یہ تبرہ ہے۔ اور اگر زبان گندی زبان استعمال کرنا، بس زبانی استعمال کرنا، خوب اس سے امیر المومنین بیزار ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس عمل سے امیر المومنین بیزار ہیں، جس کو ہم تبرہ سمجھتے ہیں اس سے امیر المومنین بیزار ہیں، اور جو امیر المومنین بیان کرتے ہیں اس کو ہم کبھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عجیب ہی ہے، کیونکہ سارے دین کا چہرہ ہی بدل دیا گیا ہے، دین پر جو ہے اگر غلط لباس اڑا دیا گیا ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں اگر وہ جملہ ہمیں دکھائی پڑ جائے 206 یا 204 نمبر، ہاں 206 نمبر میں امیر المومنین کا جملہ سنیں۔ امیر المومنین کس سے بیزار ہیں؟ صفین کے جنگ میں، صفین کی جنگ ہو رہی ہے، صفین کی جنگ میں کیسے لوگ آئے ہیں؟ معاویہ کا لشکر، فاسق ترین باطل ترین لشکر، جیسے ہی فرات پہ قبضہ ہوا پانی آ کر بند کر دیا، ایسا لشکر۔ اس لشکر کو ادھر امیر المومنین کے لشکر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر انہیں کیا کر رہے ہیں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تعجب دیکھیں، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا کچھ امیر المومنین کا کلام سنے، اسے یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ امام کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اتنا شعور ہو جانا، مثلا ابھی جب ہم لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں، اردو ادب پڑھتے ہیں، تو شعر پڑھتے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شعر اقبال کا ہے یا غالب کا ہے۔ یعنی ضرورت نہیں کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہو، چونکہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کا، ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ مثلا کوئی عبارت پڑھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے یہ اشعار میر انیس کے اشعار ہیں یا مرزا دبیر کے اشعار ہیں۔ میر انیس میں ایک خاص روانی ہوتی ہے، ایک دوسرا انداز ہوتا ہے، مرزا دبیر میں دوسرا انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اقبال کو اتنا نہیں پڑھا ہے، غالب کو اتنا نہیں پڑھا ہے، اور انیس و دبیر کو اتنا نہیں پڑھا ہے، لیکن امیر المومنین کے کلام کو تو پڑھنا چاہیے، ائمہ کے کلام کو تو پڑھنا چاہیے۔ ائمہ کے کلام کا انداز کیا ہوتا ہے یہ انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ امام کس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ اتنی بڑی نہج البلاغہ پڑھ کے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے۔ امام اپنے مخالفوں کے بارے میں اگر گفتگو کرتے ہیں تو کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، امام کی زبان کیا ہوتی ہے۔ دوسروں کا اگر انداز نہیں معلوم ہو تو کم سے کم امام کا انداز تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کا انداز کیا ہے۔ پھر سمجھ میں حدیثوں کے اور روایتوں کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت کے جملے کیسے ہیں، امام کے جملے جیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ امام اس انداز سے گفتگو کرتے تو اس انداز کے جملے ہیں کہ جملے نہیں ہیں، کیونکہ انداز معلوم ہو جاتا ہے۔ جو انسان پڑھتا ہے امام کو بار بار، امام کے کلام کو، تھوڑے دن بعد اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کلام کو دیکھتے ہی نہج البلاغہ کو اتنا زیادہ معتبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے نہج البلاغہ کو معتبر کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کا پورا انداز ایک جیسا ہے۔ اگر کوئی غیر کا کلام اس میں شامل کر دیا جاتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ امام کا کلام الگ ہوا کرتا ہے، یہ غیر کا کلام اس میں لا کر ڈال دیا گیا ہے۔ امام جیسا کلام دوسرا نہیں کر سکتا۔ لہذا دوسری بھی کتابیں ہیں، اس میں بہت سارے ایسے کلام موجود جو امام کا کلام نہیں ہے، جیسے غرر الحکم۔ غرر الحکم بھی امام کی حکمتوں کا مجموعہ، لیکن ممکن اس میں کچھ دوسرا کلام بھی موجود ہو۔ لیکن نہج البلاغہ کو اتنا زیادہ معتبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انداز دیکھا جاتا ہے، اور کچھ دن پڑھنے کے بعد انسان کو انداز پتہ چل جانا چاہیے امام کا انداز کیا ہے۔
یہ روایت کیسی ہے؟ اس انداز میں امام گفتگو کرتے تھے کہ امام نہیں گفتگو کرتے تھے؟ اب دیکھیں امام کا انداز کیا ہے۔ جنگ صفین میں، یہ 206 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، 206 نمبر خطبہ۔ جنگ صفین میں امام گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے معاویہ کے لشکر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، زبان غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب امام کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو امام کو آ کر مشورہ کرتے کہ ہاں کیا کہنا، بہت اچھے، تم میرے بہت چاہنے والے ہو، ہے نا؟ جو اپنے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تم میرے کتنے چاہنے والے ہو، دیکھو میرے دشمنوں کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، یہی کہنا چاہیے تھا نا امام کو۔ لیکن نہیں، یہ میرا انداز ہے، یہ ہمارا انداز ہے، امام کا انداز ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے انداز کو امام کے انداز پر لا کر تھوپنے کی کوشش نہیں کریں، یہ جہالت ہے۔ بہت وقت انسان پڑھ لکھ کے جہالت کا انداز اپناتا ہے، جاہلانہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نہج البلاغہ پڑھے تاکہ امام کا انداز انسان کو سمجھ میں آئے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ پہلا جملہ امام کا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے، بس حجر ابن عدی بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی حجر ابن عدی بہت ہی عظیم صحابی تھے، لیکن اس عظیم صحابی کو بھی امام نے ڈانٹا کہ یہ کام نہیں کرو۔ حجر ابن عدی یہی بزرگ صحابی جن کی ابھی توہین کی گئی، ان تکفیریوں نے، تکفیری گروہ نے، ان کا نام جو ہے تکفیری گروہ، بہترین نام تکفیری لوگ ہیں جو ہر ایک کو کافر کہہ دیتے ہیں، بہت ہی باطل، کم تعداد، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دیکھیں دو گروہ ہیں جو بہت بڑی مشکل کا سبب بنے ہوئے ہیں اس بھی اسلام میں، ایک تکفیری گروہ ہے اور ایک گروہ ہمارے میں غالی گروہ ہے، ایک گروہ شیعوں میں ہے، ایک گروہ اہل سنت میں ہے، اور ان دونوں سے پورے اسلام کو بھی خطرہ ہے، پورے اسلام کو خطرہ ہے۔ اہل سنت کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ٹیلی ویژن بھی یہ بات کہی ہے، اہل سنت کو اس بات کا مشورہ دیتے ہیں سب مل کر آئیں، اس گروہ کو اپنے آپ سے دور کریں، اپنے آپ سے جدا کریں، ورنہ اہل سنت بھی خطرے میں ہے۔ یہ ایک ہمدردی کا مشورہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 50 سال بعد اہل سنت کا نام جب آئے تو ٹیررسٹ کہے جائیں، اہل سنت مرادف ہو جائے، ایکول ٹو ٹیررزم ہو جائے۔ لہذا اگر اپنے آپ کو ٹیررزم سے بچانا ہے تو آ کر ان تکفیری گروہ کو سب اپنے آپ سے جدا کریں، سب اہل سنت مل کر، یعنی دیوبندی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، وہابی بھی، چونکہ وہابی میں بہت سارے لوگ معتدل ہوتے ہیں، وہابی، شافعی، مالکی، دیوبندی، سب کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ مل کر آئیں اور اہل سنت کے اس تکفیری گروہ کو اپنے آپ سے جدا کریں، کیونکہ اس سے اسلام کو بھی خطرہ ہے، دین کو بھی خطرہ ہے، حتیٰ تم کو بھی خطرہ ہے۔ اور شیعوں میں بھی ایک گروہ ہے، شیعوں میں ایک گروہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک فاسد گروہ، ایک نصیری جیسا گروہ، باطل گروہ، جس کے لیے امام نے خود ہی فرمایا کہ ہلاک ہے، میرے بارے میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ شیعوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر لوگ دھوکے میں چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے دھوکہ کھائے، واقعی ان کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، دھوکہ کھائے ہوئے تو ان کو سمجھائیں، ان کو واپس پلٹائیں، لیکن جو پلٹنے کو تیار نہیں ہو تو اس گروہ کو اپنے آپ سے جدا کر دیں، کیونکہ شیعت بھی خطرے میں ہے۔ وہ شیعت جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شیعت ہے، وہ شیعت، اللہم صلی علی محمد وعلی، وہ شیعت جس کو امام محمد باقر نے پھیلایا ہے، وہ شیعت جس کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے، وہ شیعت جس کو اتنی عظیم قربانیاں دے کر زندہ کیا گیا ہے، جس کے لیے اتنی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں، وہ شیعت خطرے میں اگر اس گروہ کو اپنے آپ سے جدا نہ کیا گیا، یا سمجھا کر پلٹایا جائے یا اپنے آپ سے جدا کیا جائے۔ اور یہی دونوں گروہ سبب بنے ہیں سوء ظن کے، بدگمانیوں کے۔ اہل سنت اگر شیعوں کے بارے میں بدگمان ہے تو اسی چھوٹے سے گروہ کو دیکھتے ہیں، یہ 1% بھی نہیں ہے، لیکن ساری بدگمانیوں کے سبب یہ بنتے ہیں، بہت ہی کم ہیں، بہت ہی جاہل بھی ہیں، بہت ہی نادان ہیں، کیونکہ امام خود ہی کہتے ہیں یہ لوگ جاہل ہیں، جو بھی افراد و تفرید کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، یہ بہت جاہل ہیں۔ ادھر بھی وہ لوگ بہت ہی جاہل ہیں جو اہل سنت میں موجود ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی ذمہ داری ہے کہ آ کر ان دونوں گروہ کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اپنے آپ سے جدا کر دیں، تاکہ دین بچ جائے، تاکہ دین پہچانا جائے، ورنہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سالوں بعد اسلام کا نام لیا جائے تو ٹیررزم سامنے آئے، کہ ابھی بعض جگہوں پہ ایسا ہو گیا ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں جائیں، بعض ملکوں میں اسلام اور مسلمان کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ اتنا بدنام کیا گیا اسی گروہ کی وجہ سے کہ نام آتا ہے تو فوراً سمجھتے ہیں کوئی ٹیررسٹ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کن لوگوں نے کیا ہے؟ 1.5 ارب مسلمانوں میں کتنے لوگوں نے یہ گندا کام کیا ہے؟ کچھ 20, 22, 25 لاکھ اہل سنت کے یہ تکفیری لوگ ہیں، اور 2-4 لاکھ ہمارے گروہ میں موجود ہیں۔
یہ جاہلانہ کام کرنے والے اتنے لوگ ہیں. تو یہ 20-25 لاکھوں کی وجہ سے پورا اسلام خطرے میں پڑا ہوا ہے, پوری اسلامی آئیڈیالوجی خطرے میں پڑی ہوئی ہے. لہذا تمام علماء, تمام فرقوں, سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے, ان سب کو پہلے پلٹائے, سمجھائے, اچھے طریقے سے سمجھائے, پیار سے سمجھائے, محبت سے سمجھائے, یہ سمجھتے ہوئے سمجھائے کہ وہ بھی عاشق اہل بیت ہیں, وہ بھی واقعاً امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں. سمجھ جائیں تو اچھا ہے, لیکن اگر نہیں سمجھتے ہیں تو امیر المومنین کا انداز اپنانا ہوگا. امیر المومنین کا انداز کیا تھا کہ امیر المومنین نے جنگ نہروان میں بہت دن تک سمجھایا, بار بار سمجھایا, کیونکہ لوگ سجدہ کرنے والے تھے, عبادت کرنے والے تھے, اور سچ میں عبادت کر رہے تھے, خلوص سے عبادت کر رہے تھے. لیکن جب سمجھانے کے سارے راستے بند ہو گئے تو امام نے کہا کہ ان میں سے ایک ایک کو قتل کر دو, کوئی ایک بھی زندہ بچنے نہ پائے. صرف 9 لوگ بھاگ سکے تھے جنگ نہروان میں, باقی سب کو قتل کر دیا گیا, کیونکہ یہ لوگ فتنہ ہو جاتے ہیں, دین کے نام پہ ہوتے ہیں لیکن ممکن ہے فتنہ ہو جائیں. تو امام کا انداز کیا ہے؟ حجر ابن عدی اور ابن حموق چند لوگ بیٹھے ہوئے معاویہ کے لشکر کو زبان سے صرف برا بھلا کہہ رہے ہیں, شتم کر رہے ہیں. وہاں سے امام کا گزر ہوا, امام ٹھہرے, امام رکے وہاں پر, اور رک کے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بہت چاہنے والے ہو تو بہت اچھا کام کرو, بلکہ امام نے کیا کہا؟ فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, مجھے ناگوار ہے. اکرہ یعنی کراہت ہے. کراہت سمجھ رہے ہیں نا؟ کراہت سے مراد وہ مکروہ نہیں ہے کہ مکروہ ہے چلو چلتا ہے. مکروہ چیز ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ چلو یہ تو چل جائے, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. یہاں مراد مکروہ سے یہ نہیں ہے. مکروہ کو بھی اس لیے مکروہ کہا جاتا ہے کیونکہ واقعاً اس میں کراہت ہوتی ہے. جن چیزوں کو مکروہ کہا گیا ہے, اگر انسان کی طبیعت سالم ہے, اگر انسان کا نیچر سالم ہے, تو وہ چیزیں کھاتے ہوئے انسان کو سچ میں کراہت ہوتی ہے, یعنی کراہت ہوتی ہے. لیکن جب مکروہ چیزوں کو بار بار انسان کھائے تو وہی چیزیں جو ہے کیا لگنے لگتی ہیں؟ اچھی لگنے لگتی ہیں. یعنی مکروہ چیزیں واقعاً طبیعت کے لیے کراہت والی ہوتی ہیں. مثلا بعض چیزیں ہیں جس سے خون سر نچوڑتا ہے, یعنی جسم کا بعض حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں فقط خون رہتا ہے. اب وہ چیزیں مکروہ ہیں, واقعاً مکروہ ہیں, جیسے کلیجی اور دوسری چیزیں مکروہ ہیں, چونکہ اس کا کام یہ خون کو فلٹر کرنا, خون کا آنا, خون کا جانا. خون بھی نجس چیز ہے, واقعاً وہ مکروہ چیز ہے, لیکن وہ مکروہ چیز کھاتے کھاتے انسان کو وہ چیزیں پسندیدہ لگنے لگتی ہیں. لیکن ایک نئے انسان کو کھلایا جائے کہ لو یہ کھاؤ, تو اس کی طبیعت نہیں قبول کرتی, واقعاً کراہت ہوتی ہے. واقعاً مکروہ چیزیں میں کراہت ہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مکروہ سے مراد یہ نہیں سمجھنا کہ چلو ہاں چل جائے گا, مسئلہ نہیں, حرام تو نہیں ہے, مکروہ ہی ہے. نہیں, امام کیا فرماتے ہیں؟ امام جس چیز کو مکروہ جانتے ہیں, یعنی کیا؟ مکروہ کے معنی ناپسند کرنا, کراہت یعنی ناپسند کرنا. انی اکرہ لکم, میں ناپسند کرتا ہوں تمہارے لیے کہ ان تکونوا سبابین, کہ تم بد زبان انسان بنو, سب و شتم کرنے والے بنو, غلط زبان استعمال کرنے والے لوگ بنو. یہ امیر المومنین کا انداز ہے. اب دیکھو امیر المومنین کا انداز کیا ہوتا ہے اور لوگ کس انداز کی تبلیغ کرتے ہیں. نہیں معلوم کیا کیا میسج آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کیسے باتیں آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ نہیں پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر بتایا کیا کرنا کیا ہے. انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, مجھے ناپسند ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے بنتے ہوئے, تم چونکہ میرے چاہنے والے ہو, تمہاری زبان بد زبانی نہ کرو, تمہارے زبان پہ غلط کلمات نہیں آئیں. وَلَٰكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَكُمْ, لیکن ہاں حق بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ حق بیان کرنا بھی چھوڑ دیا جائے کہ نہیں ہم جو ہے مل کے رہنا چاہتے ہیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق نہیں بیان کیا جائے. ہر حق بیان ہونا ضروری ہے, لیکن بد زبان ہونا ضروری نہیں ہے, گالم گلوچ کرنا ضروری نہیں ہے, غلط کلمات زبان پہ استعمال کرنا ضروری نہیں, کیونکہ امام کو کراہت ہوتی ہے, امام ناپسند کرتا ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ کرنا کیا تم کو ہے؟ کرنا یہ ہے وَلَٰكِن لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ, لیکن اگر تم ان کے عمل کو بیان کرتے کہ ان کے عمل کیسے ہیں, یہ کس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے ہیں, اور وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ, ان کی حالت کو بیان کرتے, کَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ, تو یہ زبان کے اعتبار سے یہ بہت ہی اچھی بات تھی. اگر تم یہ کام کرو, حق بیان کرو, حالت کو بیان کرو, تو یہ اچھی بات ہے. زبان کے اعتبار سے یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بہت ہی خوبصورت فرماتے امام, فرماتے ہیں وَقُلْتُمْ, اور تم کہو کہاں, وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ, تم بد زبانی کرنے کے بجائے تم کیا کہو؟ تم یہ کہو
ان کے بارے میں ایاہم، ان کے بارے میں یہ کہو، معاویہ کے لشکر کے بارے میں تم کیا کہو، یہ کہو اللہم احقن دماءنا و دماءہم۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کا انداز یہ ہے عزیزو، پہچانے، تاکہ اگر امیر المومنین کا انداز ہمارے پاس آ جائے تو جاہلوں کا انداز قبول کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین کا انداز یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ گالم گلوچ کرنے کے بجائے، بد زبانی کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تم اس طریقے سے کہو اللہم احقن دماءنا و دماءہم، اے میرے پروردگار ہمارے خون کی بھی حفاظت فرما، ان کے خون کی بھی حفاظت فرما۔ دیکھیں امیر المومنین کا انداز کیا ہے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے، البتہ تنگ دل کے لوگ یہ باتیں سمجھ بھی نہیں سکتے، تو ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں کہ یہ باتیں سمجھ سکیں، اس کے لیے وسیع قلب چاہیے، بڑا دل چاہیے انسان کو یہ باتیں سمجھ سکے۔ فرماتے اللہم، امام فرماتے ہیں گائے بد زبانی کرنے کے بجائے اگر تم یہ کہو تو زیادہ بہتر ہے، کیا اللہم احقن دماءنا و دماءہم، اے میرے پروردگار میرے ہمارے خون کی بھی حفاظت فرما، ان کے خون کی بھی حفاظت فرما، لیکن فقط خون کی حفاظت نہیں، بعد میں اور بھی دعا، کیا واصلح ذات بیننا و بینہم، ہمارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں صلح اور اصلاح قرار دے، تاکہ لڑائی نہ ہو، عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے۔ عقل جو ہے مناظرے سے کسی کو عقل نہیں آتی، طنز کرنے سے کسی کو سمجھ میں بات نہیں آتی، حقیقتیں بیان کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے عرض کیا حقیقتیں کوئی بھی نہیں چھپانا ہے، ساری حقیقتیں بیان کرنا ہے، لیکن طنز کے ذریعے سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، طنز کے ذریعے سے نفرتیں بڑھتی ہیں، حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں تو انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ لہذا امام کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَحْدِهِمْ مِنَ الضَّلَالَتِهِمْ، اور دعا کرو اے میرے پروردگار ان کو گمراہی سے ہدایت مل جائے۔ ان کو معاویہ کے لشکر کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ امام نے معاویہ کو کتنا خط لکھا ہے، اسی نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ خط امام نے معاویہ کو لکھا ہے، نہج البلاغہ میں امام نے اس کی بھی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا کہ جا کر کہو، جا کر موسیٰ جاؤ فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرو، لعلہ یخشی او یتذکر، شاید اس کو بھی سمجھ میں آ جائے، شاید وہ ڈر جائے، شاید اس کو سمجھ میں آ جائے۔ امام کیا فرماتے ہیں، دعا کرو کہ واحدہم من ضلالتہم، اے میرے پروردگار ان کو بھی گمراہی سے ہدایت عطا کر، حتی یعرف الحق، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بھی حق کو پہچان لیں، من جہل ہی، اور اپنی جہالت سے باز آ جائیں، اپنی جہالت سے باز آتے ہوئے وہ بھی حق کو پہچان لیں، سب کے لیے حق پہچانوانے کی کوشش، وَيَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ، گمراہی سے بچ جائیں، وَالْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ، اور جو گمراہیوں سے ان کو محبت ہو گئی ہے، گمراہی کے عاشق بن گئے ہیں تو گمراہیوں سے ان کو نجات مل جائے۔ یہ 206 نمبر کا خطبہ۔ بس امام کا مجاہدانہ انداز، میدان صفین میں آ کر امام جہاد کر رہے ہیں، لیکن امام کا مجاہدانہ انداز کیا ہے؟ امام کا مجاہدانہ انداز یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر ایسے فتنوں کی بات کریں کہ حتیٰ مومنین کی جان خطرے میں پڑ جائے، مومنین کی جان کو مشکل میں ڈال دیں۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ 4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 2 گھر ہیں، 1 گھر ہیں، آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو آپ ایک کام کریں اور سب کی جان خطرے میں پڑے، یہ کہاں کی حماقت ہے؟ لہذا پھر جہاد کے بارے میں آخری لفظ بیان کرتے ہیں اور گفتگو تمام کرتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا امام کا کچھ دوسرا انداز جہاد کرنے کا، امام کا جو انداز تھا کہ امام نے فرمایا کہ تیسرا رکن جہاد کا یہ ہے کہ جہاد میں فاسق انسانوں کے دشمن بن کے رہنا ہے، اور والصدق فی المواطن، مبارزے کے وقت جب آئے، جہاد کے وقت سچائی کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ سچائی کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ جیت جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی، نہیں، امانت داری اور سچائی کے ساتھ جو کام کرنا ہے، امانت داری اور سچائی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس کے امام نتیجے بھی بتا دیں، فمن آمر بالمعروف،
شد ظہور المومنین، جو امر بالمعروف کرتا ہے وہ مومنوں کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، مومنوں کے گروہ میں مومنوں کی کمر کو مضبوط کر دیتا ہے امر بالمعروف کرنے والا۔ اگر امر بالمعروف چھوڑا جائے تو مومنین لوگ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، مومنین کا گروہ کمزور ہوتا چلا جائے۔ اگر لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں تو مومنین خود چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے، کمزور ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک اتنے کمزور ہو جاتے ہیں مومنین کہ امام حسن اسلام سے آ کر حکومت چھین لی جاتی ہے اور کوئی اٹھتا نہیں کہ امام کے آ کر دفاع کرے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب امر بالمعروف چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ومن نہا عن المنکر، اور جو نہیں عن المنکر کرتا ہے، ارغم انوف المنافقین یا انوف الکافرین، جو نہیں عن المنکر کرتا ہے وہ منافقین یا کافرین کی ناک کو خاک میں ملا رہا ہوتا ہے، چونکہ منافقین اور کافرین کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ منکر جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے جس کے ذریعے سے ان کو فائدہ ملے۔ ومن صدق فی المواطن قضا ما علیہ، اور جو سچائی کے ساتھ مبارزہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ اپنا حق ادا کر چکا ہوتا ہے، جو اس کی ذمہ داری تھی، جو اس کی رسپانسبلٹی تھی وہ اس کو ادا کر چکا ہوتا ہے۔ ومن شنع الفاسقین، اور جو فاسقین کا دشمن بن کے رہتا ہے، وغضب للہ، اور اللہ کے لیے غضب کرتا ہے، غصہ اس کو آتا ہے تو اپنے لیے غصہ نہیں آتا، جب بھی اسے غصہ آتا ہے تو غصہ فقط اللہ کے لیے آتا ہے، یہ نہیں کہ میری بات نہیں سنی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، مجھے نہیں مانا گیا، میری عزت نہیں گئی، اس پہ کوئی غصہ نہیں آتا، اس پہ ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ غصہ آتا ہے تو کب آتا ہے؟ جب اللہ کے دین کو پامال کیا جائے، اللہ کے دین کی تباہی کی جائے۔ لہٰذا جو غضبہ، جو بھی دشمن فاسقوں کا دشمن بن کے رہے اور اللہ کے لیے غصہ کرے تو غضب اللہ لہ، تو اللہ بھی اس کے لیے غصہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے غضبناک ہونے لگتا ہے، اللہ اس کا دفاع کرنے لگتا ہے۔ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ اسے راضی کرتا ہے، اللہ ایسا کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ خوب، یہ وہ جہاد کی تعریف تھی امیر المومنین کی نگاہ میں، اور جہاد کے ذریعے سے یہ ایمان کی تعریف تھی، یعنی ایمان کا ایک رکن جہاد ہے، جہاد حاصل ہو جائے تو ایک رکن حاصل ہو گیا اور اس کے ذریعے سے انسان کا ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو صحیح طریقے سے راہ حق میں جہاد بھی کر سکیں اور ایک مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس چند دن ہمارے اس عظیم مہینے کے بچے ہوئے ہیں، ابھی جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو بھی کمیاں ہماری رہ گئی ہیں، ان تمام کمیوں کو جبران کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔